السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیب المصطفیٰ ومن علینا بنبی المجتبیٰ والصلاة والسلام علی خیر الخلق وعلی آلہ واصحابہ التقی والنقی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم علماء کرام و مکرم سامعین حضرات، عزت مآب خواتین اسلام، حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کی ایک مشہور آیت کلیمہ تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، جس میں رب ارشاد فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت ہے اور آپس میں نرم دل۔ یہ تو ہوا آیت کریمہ کے جز کا ترجمہ۔ اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار شہنشاہ ذی وقار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، نائب پروردگار حبیب کردگار شفیع روز شمار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علی وصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے مختصر انداز میں ہدیہ نعت رسول پاک سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد آیت کریمہ کے ماتحت کچھ عرض و معروضات پیش کروں۔ سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ امام عشق و محبت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا کہوں؟ کئی خطابات اور القابات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں رائج ہیں۔ کوئی رسول اللہ کہتا ہے، کوئی نبی اللہ کہتا ہے، کوئی مزمل و مدثر کہتا ہے، کوئی یاسین کہتا ہے، کوئی طٰہٰ کہتا ہے،
کوئی رسول رحمت کہتا ہے، کوئی شفیع المذنبین کہتا ہے، کوئی رحمت للعالمین کہتا ہے، کوئی راحت العاشقین کہتا ہے، کوئی مراد المشتاقین کہتا ہے، کوئی شمس العارفین کہتا ہے، کوئی سراج السالکین کہتا ہے، کوئی مصباح المقربین کہتا ہے، مگر عشق کا ایک دیوانہ کہتا ہے کہ آقا کیا کہوں اس میں سے، کیا کہوں اس میں سے؟ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے۔ آقا سرور کہوں یا مالک کہوں یا مولا کہوں، تین خطابات ایسے، اور تینوں ایسے جامع الفاظ میں بولا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ سرور کا مطلب ہوتا ہے سردار۔ کس چیز کا سردار؟ تو یہ ایک عاشق کی زبان ہے، تو اس نے یہاں پہرا نہیں بٹھایا ہے کہ صرف نبیوں کے سردار، صرف علم والوں کے سردار، صرف عمل والوں کے سردار، پہرا نہیں بٹھایا، بلکہ عام کہا ہے سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے۔ آقا میں کس چیز کا سردار آپ کو کہوں؟ نبیوں کا سردار کہوں، علم کا سردار کہوں، عمل کا سردار کہوں، اخلاق کا سردار کہوں، معجزہ و کرامت کا سردار کہوں، اولیاء کا سردار کہوں، غوث و کتب خواجہ اقطاب و ابدال کا سردار کہوں، صحابہ کا سردار کہوں، کس چیز کا سردار کہوں؟ خلاصہ نہیں کیا ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ مالک کس چیز کا؟ ہر چیز کا مالک۔ رب خالق ہے اور رب کی عطا سے مصطفیٰ مالک ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں رب کی خالقیت کا اظہار ہو رہا ہے، وہاں وہاں مصطفیٰ کی مالکیت کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ کوئی چیز نہ خدا کی خالقیت سے باہر ہو سکتی ہے اور کوئی چیز نہ خدا کی مالکیت سے باہر ہو سکتی ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے، وہاں رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ تو مالک کہوں یا مولا کہوں، کیا کہوں؟ مالک کس چیز کا؟ مالک میں بھی بندش نہیں کی اعلیٰ حضرت نے، ایک چیز کا مالک نہیں کہا ہے، یہ بھی نہیں کہا انسان کا مالک، یہ بھی نہیں کہا جنت کا مالک، یہ بھی نہیں کہا جنات کا مالک، یہ بھی نہیں کہا اولیاء کی جماعت کا مالک، یہ بھی نہیں کہا حیوانات کا مالک، یہ بھی نہیں کہا نباتات کا مالک، یہ بھی نہیں کہا جمادات کا مالک۔ کوئی عام چیز نہیں رکھی۔ مالک و مولا کہوں تجھے، مالک کس چیز کا مالک کہوں؟ تو یہ بھی عام رکھا، اور مولا یعنی آقا۔ دوسری صفت بھی اعلیٰ حضرت یہاں پہ استعمال کر سکتے تھے، مگر آپ نے تینوں جملے ایسے ارشاد فرمائے کہ دنیا سوچ کر کے دنگ رہ جائے گی اعلیٰ حضرت کے عشق کے مقام پر، کہ یہاں پر پسند کیے کلمے تو ایسے پسند کیے کہ جس کے اندر کوئی حد نہیں رکھی۔ مالک و مولا کہوں تجھے، مولا آقا، آقا کہوں تجھے، کس چیز کا آقا؟ علم والوں کا آقا، عمل والوں کا آقا، تہجد گزاروں کا آقا، ابدالوں کا آقا، نقیبوں کا آقا، نجبہ کا آقا، اولیاء کا آقا۔ کس چیز کا آقا کہوں؟ صحابہ کا آقا، نبیوں کا آقا، بلکہ آپ آخر میں فرماتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ لیکن رضا نے، یہ سب تو کہاں؟ سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے، کیا کہوں؟ آگے پھر کیا فرماتے ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے باغ کا ایک مہکتا ہوا پھول کہتا ہوں تجھے، حضرت ابراہیم کے باغ کا مہکتا ہوا ایک پھول۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں
کہ دنیا میں پھول تو بہت آئے ہیں مگر اس پھول جیسا کوئی پھول آیا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی خلاصہ کر فرما دیا. آپ نے جب حسن مصطفیٰ کی تعریف فرمائی تو کیا فرمایا؟ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. دنیا والوں کا وہم بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا کہ اس میں یہ خرابی ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے. یہ ایسا پھول ہے، ہر پھول کے ساتھ ایک کانٹا ہوتا ہے، ہر پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں. جب پھول باغ سے چلتے ہیں تو کچھ کانٹے بھی ساتھ میں چلتے ہیں، مگر دنیا میں ایک ایسا پھول ہے رب نے پیدا کیا ہے کہ اس پھول کے ساتھ ایک بھی کانٹا نہیں ہے. فرماتے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. شمع تو دنیا میں بہت سی ہے مگر یہ ایک ایسی شمع ہے، دنیا کی ہر شمع، دنیا کا ہر چراغ، دنیا کا ہر چراغ روشنی دینے والا جس کے آگے پیچھے کہیں بھی دھواں نظر آتا ہے، مگر آقا آپ ایسی شمع ہے کہ آپ کے آگے پیچھے اوپر نیچے کہیں بھی دھواں نظر نہیں آتا ہے. تو حضور ایسے پھول ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں. اللہ کی قسم آپ کے جسم منور کی چمک دمک، تابشیں، اجالے، آپ کے جسم مبارک سے ظاہر ہونے والی روشنیاں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں. کتنا حسین چہرہ، کتنا حسین جسم پاک کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ قَدْ خُلِقْتَ كَأَنَّكَ كَمَا تَشَاءُ. سرکار آپ جیسا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، بلکہ آپ جیسا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، کیونکہ رب نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا فرمایا. بلکہ آپ جیسا چاہتے تھے رب نے ویسا آپ کو بنایا ہے. میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ حسن جو ہوتا ہے اس کے لیے کوئی دیکھنے والا بھی ضروری ہے. جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو وہ پھر اس حسن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. کوئی دیکھنے والا ضرور ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھنے والا دیکھتا ہے تو حسن کی پذیرائی ہوتی ہے. رب تبارک تعالیٰ نے بھی اپنا حسن جب ظاہر کرنا چاہا تو خود تو جسم و جسمانیات، مکان و مکانیات سے پاک ہے، مگر اپنے محبوب کو اپنا مظہر عتم، ذات کا مظہر عتم بنا کر کے، اپنا حسن دے کر کے دنیا میں بھیجا، اور ساری دنیا کے انسانوں کو کہہ دیا کہ میں تو چہرے اور حسن سے پاک ہوں، مگر اگر تمہیں میرا حسن دیکھنا ہے تو چہرہ مصطفیٰ میں دیکھ لو. خدا کا حسن دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے چہرے میں دیکھ لو. سرکار سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی حسین لوگ بہت آئے ہیں. حضرت سارہ بھی بہت حسین تھی، حضرت یوسف بھی بہت حسین تھے، اور بھی کئی لوگ دنیا میں حسین آئے، مگر ان حسن والوں میں اور مصطفیٰ کے حسن میں بڑا فرق ہے. وہ حسن والے جو تھے، کسی کا چہرہ حسین تھا، کسی کا ہاتھ حسین تھا، کسی کا پاؤں حسین تھا. میں آپ کو یہ حدیث کی روشنی میں بھی بتا سکتا ہوں. نبیوں میں بعض نبی ایسے آئے کہ جس کے ہاتھ خوبصورت تھے، بعض انبیاء ایسے آئے کہ جس کے پاؤں خوبصورت تھے، بعض نبی ایسے آئے کہ جس کی آنکھیں خوبصورت تھی. الگ الگ حسن تھا،
الگ الگ جگہ پہ حسین نظر آتے تھے، مگر رب تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب حسین بنا کر کے بھیجا تو کسی ایک چیز کا حسن نہیں عطا فرمایا، بلکہ پورا جسم حسین بنا کر کے بھیج دیا۔ بلکہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ حسن کو حسن مصطفیٰ میں جلوہ فرما کر کے بھیج دیا۔ اگر سب کسی کو حسن کے الگ الگ جز دیکھنے ہو تو انبیاء کی جماعت میں دیکھ لے، حسن کے جز دیکھنے ہو تو انبیاء کی جماعت میں دیکھ لے کون کتنا حسین ہے، کسی کا چہرہ، کسی کی آنکھیں، کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں۔ مگر ان تمام حسن والوں کو اگر ایک جگہ دیکھنا ہے تو حسن مصطفیٰ کو دیکھ لے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ اور حسن جو ہوتا ہے وہ بازار چاہتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھے۔ بعض حسن ایسے ہیں جو مصر کی بازار میں چمکے، بعض حسن ایسے ہیں جو کسی اور شہر میں چمکے، مگر حسن مصطفیٰ ایسا ہے کہ جو ہر بازار میں چمکا ہے، ہر جگہ پہ چمکا ہے۔ حضرت آدم کے زمانے میں چمکا، حضرت نوح کے زمانے میں چمکا، حضرت خلیل کے زمانے میں چمکا، حضرت ذبیح کے زمانے میں چمکا، حضرت مسیح کے زمانے میں چمکا، حضرت روح اللہ کے زمانے میں چمکا، اپنے ظاہری زمانے میں چمکا، وصال کے بعد صحابہ کی صورت میں چمکا، صحابہ کے بعد تابعین کی صورت میں چمکا، تابعین کے بعد ائمہ مجتہدین کی صورت میں چمکا، ان کے بعد غوث اعظم کی صورت میں چمکا، اس کے بعد غریب نواز کی صورت میں چمکا، اس کے بعد اولیاء کاملین و عارفین کی صورت میں چمکا۔ یہ حسن در حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو حسن مصطفیٰ ہے جو ہر بازار میں چمک رہا ہے۔ اسی لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جان۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے جان کی بھی جان۔ آگے فرماتے ہیں اے جان کی بھی جان میں تجھے کیا کہوں۔ آپ کے جسم منور کی وہ تابش ہے، وہ چمک، وہ دمک ہے کہ ہر بازار میں چمک رہا ہے، اور جس نے حسن کی خیرات پائی وہ سب آپ کی ذات سے پائی ہے۔ حضرت آدم چمکے مصطفیٰ کے صدقے سے، حضرت مسیح چمکے سرکار کے صدقے سے، حضرت روح اللہ چمکے سرکار کے صدقے سے، حضرت ذبیح اللہ چمکے مصطفیٰ کے چمکنے سے، آپ کی چمک سے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب میں سب آ گئے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ سرکار جب جہاں سب کو چمکایا ہے وہاں ہم کو بھی چمکا دیجئے، اس دلوں کو بھی چمکا دیجئے جو غفلت سے بھرے ہوئے ہیں، جو دین سے دور ہے، جو فرائض خدا بندی سے دور ہے، جو سنت مصطفیٰ سے بھاگ رہے ہیں، جو مصطفیٰ کی محبت سے دور ہٹ رہے ہیں، جو دنیا داری میں ایسے ملوث ہو چکے ہیں۔ یا رسول اللہ ان لوگوں کو چمک عطا فرمائی۔ کوئی غوث بن کر چمک رہا ہے، کوئی غریب نواز بن کر چمک رہا ہے، کوئی مخدوم اشرف بن کر کے چمک رہا ہے، کوئی محبوب الہی بن کر چمک رہا ہے، کوئی محبوب یزدانی بن کر کے چمک رہا ہے۔ آقا جہاں اس کو چمکایا ہے وہاں ہم گنہگاروں کو بھی چمکا دیجئے، کیونکہ ان کو چمکانے والے اور بھی تھے ان کے پیران اعظام۔ یہاں تو کوئی چمکانے والے نہیں ہے، باپ ہے وہ غفلت میں ہے، بھائی ہے وہ اندھیرے میں ہے، رشتہ دار ہے وہ اندھیرے میں ہے، چچا ہے وہ اندھیرے میں ہے، یہاں کوئی چمکانے والا نہیں ہے۔ سرکار دل پر نگاہ نبوت ڈال دیجئے۔ جس نگاہ کی بات کل آخری شعر میں نے کی تھی، جس نگاہ کی بات کل میں نے آخری شعر میں نعت رسول میں کی تھی، کیا کہا تھا یاد ہے آپ کو؟ نہیں، اس کی اگلی کڑی ہوگی، کسی کو یاد نہیں۔ میرا مقصد محبت میری زندگی کا حاصل، میرا مقصد محبت میری زندگی کا حاصل، تیری ایک نگاہ رحمت۔ سرکار تیری ایک نگاہ رحمت، ولی کی نظر کس پر پڑ جائے تو وہ ولی بنا دے،
غوث کی نظر کسی پر پڑ جائے تو وہ ابدال بنا دے، کتب کی نظر کسی پر پڑ جائے تو زمانے کا زبردست اور علامہ بنا دے، کسی کو کسی پر نظر پڑ جائے ولی اللہ کی تو وہ کامیاب ہو جائے۔ یہاں عرض کیا جا رہا ہے آقا ایک نگاہ ڈال دو، ایک نگاہ کی دیر ہے، اگر ایک نگاہ ڈال دیں گے سرکار تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ اے جانے جان، اے جان کی بھی جان، بلکہ کچھ شعرا یوں بھی کہتے ہیں اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جان، اے جان کی بھی جان۔ ہماری جان ہے نا، ایک ہماری جان ہے، ہماری جان کی بھی جان کیا ہے؟ ہماری جان کی بھی جان حضور کی محبت ہے، اور حضور جانے جان اور یہ جانے جہان بھی ہے، پوری دنیا کی جان بھی حضور ہے۔ حضور کو نکال دو تو آج پوری دنیا مردہ ہے، دنیا میں کچھ نہیں ہے، جو جی رہا ہے وہ حضور کی جان سے جی رہا ہے، سرکار کے کرم سے جی رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے سے جی رہا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، سرکار میں آپ کو جانے جاں کہوں یا جانے تجلا، جو تجلیہ جو آ رہی ہے رب کی طرف سے اس کی بھی جان کہوں، جو رب کی طرف سے تجلیاں آ رہی ہے اس کی بھی جان کہوں، سرکار کیا کہوں؟ آگے فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تنہی سے بری، یا رسول اللہ آپ کے وصف اور تعریف جو ہے وہ تناہی سے بری ہے۔ تناہی کا مطلب کیا؟ سرکار آپ کی جو تعریفیں، آپ کے جو وصف ہے، آپ کے جو عادت اخلاق ہے، جو کچھ آپ کی خوبیاں ہیں وہ کہیں پوری ہو جائے گی ایسا ہے ہی نہیں، تناہی سے ہے بری، اس کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی خرابی نہیں، نقص تب ہوتا ہے جب پوری ہو جائے۔ سرکار آپ کے اخلاق کو تو رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب رب نے آپ کو بلند اخلاق پر فائز فرمایا ہے۔ آپ کی عطا کو تو رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ آپ امام عشق و محبت نے اس شعر کے اندر کیا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، آگے فرماتے ہیں کہ اے جانے جان، جو اگلے شعر میں بتایا تھا اے جان کی بھی جان، جہان کی بھی جان، آپ کے وصف رب تبارک تعالیٰ نے اتنی تعریفیں رکھی ہے کہ اس کے اندر نقص اور خرابی کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے، تو میں اب اس کے اندر کیا تعریف کر سکتا ہوں؟ آخر شعر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لیکن رازان خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، سب تعریفیں کر چکا، کہیں نہیں بنتی ہے، کیا کہوں پھر دل مانتا نہیں ہے، بس آخر میں یہ فیصلہ کیا ہے میں نے کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، سرکار کی ذات کے لیے، آقا کونین کی جسم پاک کے لیے، آپ کی نگاہ نبوت کے لیے، حسن مصطفیٰ کے لیے، سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ اپنے نعتیہ کلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کی مکمل تعریف فرمائی ہے۔ کیسا حسین و جمیل چہرہ تھا، کبھی آپ نے سوچا ہے جب اتنا حسین و جمیل تھا کہ ایک ہمدانی عورت تو کہتی ہے کہ جب میں حج کے لیے گئی تو میں نے دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے آگے طواف فرما رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے ہوں، سرکار طواف فرما رہے، وہ بھی کتنے خوش قسمت لوگ تھے، مرد ہو یا عورتیں، نبی کے ساتھ میں طواف کا موقع مل رہا تھا۔ آج بھی جو رمضان میں عمرہ کرے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ اتنا جو رمضان میں عمرہ کرے،
اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ گویا اس نے حضور کے ساتھ عمرہ کیا ہے۔ تو سرکار کے ساتھ طواف کر رہی تھی وہ ہمدانی عورت، پیچھے پیچھے چل رہی تھی، سرور کونین طواف میں آگے تھے۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سرکار کعبے کا طواف کر رہے تھے، ظاہری آیات ظاہری حدیث تو یہ کہتی ہے کہ سرکار کعبے کا طواف کرتی ہے، مگر دل تو یہ کہتا ہے کہ کعبہ خود طواف کرتا ہوگا، اس لیے کہ جب ولی جاتا ہے تو کعبہ طواف کرتا ہے، جب ولی جاتا ہے تو کعبہ طواف کرتا ہے، تو نبیوں کا سردار جائے اور کعبہ طواف نہ کرے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ یہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک ہے۔ طواف کر رہے ہیں، عورت پیچھے ہے، ایک چکر لگایا، دوسرا چکر لگایا، تیسرا، 7 چکر سرکار کے ساتھ لگائے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ساتھ میں کبھی تو موقع ملے گا کہ حضور کو دیکھوں، کبھی تو موقع ملے گا کہ حضور کو دیکھوں۔ تو ہوا یوں کہ تیسرے یا چوتھے چکر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب استلام فرمایا، حجر اسود کی طرف تکبیر بلند کی، ہاتھ بلند کیے، چہرہ جب گھمایا، جسم پورا دوسری طرف تھا، چہرہ جب گھمایا تو ہمدانی عورت کہتی ہے کہ میری نظر حسن مصطفیٰ پر پڑی، میں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، جب سرکار کے چہرے کو دیکھا تو میرے دل سے ایک ہوک اٹھی اور کہا کہ اے ایمان والی اب تو بتا کہ اس چہرہ جیسا بھی کوئی حسین دنیا میں آیا ہے، تو وہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ میں نے دنیا میں بڑے حسین و جمیل دیکھے ہیں، مگر ایسا حسین و جمیل میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ جب دیکھو تو چہرہ ایسے لگے کہ چہرے میں سورج تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک شاعر تو کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا کیا یہ بھی انصاف ہے؟ کچھ لوگ تو حضور کو چاند کہتے ہیں، مگر شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا کیا یہ بھی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، خود کہتے ہیں میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کی کف سے پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں۔ حضور آپ کی نالین پر میں چاند کو قربان کرتا ہوں۔ اور یہ اپنا نہیں بلکہ بیگانے بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی سے کسی نے پوچھا، اے شیخ سعدی شیرازی ذرا حضور کا حسن مصطفیٰ تو بتائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ نے اس کے بارے میں کیا تاثرات پیش کیا ہے؟ تو ہمیں جواب ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر آتر کے شیرازی بدستارت دلے مارا، بخالے ہند وش بکسم سمرکندو بخارارا، غلط گفتی رہا کردن ندانشتم، بہائے یکسر مویس فدا کردم دو عالم را۔ اے شیخ سعدی حضور کے حسن پر اگر تمہیں کہا جائے تو دنیا کی کیا چیز قربان کرو گے؟ تو اس نے کہا میں سمرکندو بخارا کی حکومت کو قربان کروں۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں غلط ہو گئی، میری غلطی ہو گئی حضور کے حسن پر، اور یہ سمرکند و بخارا جو اتنے چھوٹے ہیں یہی قربان کروں؟ غلط گفتی رہا کردن دانشتم، بہائے یکسر مویس، حضور کے ایک بال مبارک کی جگہ جو چہرے میں ہو، بہائے یکسر مویس فدا کردم دو عالم را، پوری دنیا کو میں فدا کر دوں۔ یہ تو شیخ سعدی تھے جو چاہنے والے تھے، ذرا دشمن کی بھی بات کرتے چلے۔ کالکا پرساد نام کا ایک کوی ہو گیا ہے، کالکا پرساد نام کا ایک کوی ہو گیا ہے، ان کی بات کرے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اے کالکا پرساد تو محمد عربی کو کتنا جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک بات یاد رکھو، جب بھی حضور کا نام لیا جائے تو درود پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ مجلس کے اندر ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اور جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھنا سنت اور مستحبات میں سے ہے۔ ایک درود پڑھو گے 10 نیکیاں ملے گی، 10 درجے بلند ہوگے اور 10 گناہ معاف ہوں گے۔
بلکہ ایک درود پڑھو گے تو جب درود پڑھنے لگو گے اللہ تعالیٰ کی رحمت چادر بن کر کے ہم پر تان دی جائے گی. جب تک دوسرا درود پڑھیں گے رب تبارک تعالیٰ کی وہ رحمت والی چادر ہم پر تنی رہے گی. محفل آخر تک جب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے تو زبان سے ہم اگر درود پڑھتے رہیں گے تو پوری محفل کا جو بھی ٹائم ہوگا اللہ تعالیٰ اس پورے ٹائم کو ہمارے لیے عبادت اور ثواب کے اندر گنے گا. تو کالکا پرساد سے پوچھا کہ تو حضور کے حسن کے بارے میں کیا کہتا ہے, تیرا کہنا کیا ہے, تو کلمہ نہیں پڑھتا. تو اس نے کہا کہ ہو شرق سے تا غرب مال کا انبار, ہو شرق یعنی سورج جہاں سے نکلتا ہے, ہو شرق سے تا غرب مال کا انبار, اور گردوں سے زمین تک ہو درہم و دینار. آسمان سے لے کر زمین تک درہم و دینار سونے چاندی کے سکے ہو, گردوں سے زمین تک ہو درہم و دینار, اور ہر بحر بنے در, ہر سمندر ایک قطرہ بن جائے, ہر بحر بنے در, اور پارس بنے کوہسار. جو جھرنا جہاں سے نکلتا ہے جب وہ کسی جگہ سے بہ کر کے جب نکلتا ہے تو ایک ایک قطرہ اس کا چاندی جیسا لگتا ہے, کسی پتھر سے ٹکرا کر کے نکلتا ہے تو چاندی جیسا چمکتا ہے. ہر بارش بنے کوہسار. یہ سب چیزیں ایک طرف ہو شرق سے تا غرب مال کا انبار, گردوں سے زمین تک ہو درہم و دینار, اور ہر بحر بنے در اور پارس بنے کوہسار. ایک طرف کھڑے ہو سید ابرار, یہ سب چیزیں ایک طرف ہو. اور پھر کہتا ہے کہ ایک طرف کھڑے ہو سید ابرار. پھر کالکا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے, سونے چاندی کے سکے لے, یا بحر جو در بنا ہے وہ لے, یا ہیرے جواہرات لے, کیا لے. پھر کالکا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے, تو وہ حسن مصطفیٰ کا نام نہیں لیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نالین محمد کو وہ ہاتھوں سے اٹھا لے, اور نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے. یہ دوست تو کیا دشمن بھی اس حسن کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. رب نے حسن بنایا ہی ایسا ہے, اس لیے کہ قرآن کے ایک ایک صفحے کو دیکھو تو حسن مصطفیٰ کا جز نظر آتا ہے. سمجھنے کی بات بتا رہا ہوں, بڑی سمجھنے کی بات. قرآن کی ایک ایک آیت, ایک ایک سورت اور ایک ایک صفحے کو دیکھو تو حسن مصطفیٰ کا جز نظر آ رہا ہے, اور اس جز کا کل دیکھنا ہے تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لو. قرآن کتابی شکل کا قرآن ہے اور محمد عربی انسانی شکل کا قرآن ہے. وہ کتابی شکل کا قرآن ہے, یہ بولتا ہوا قرآن ہے. اور یہ بولتا ہوا قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن یہ تھا. جب یہ حسن تھا تب تو صحابہ اپنی جانیں قربان کر رہے تھے, تب تو صحابہ اپنا جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کر رہے تھے. اسی حسن مصطفیٰ پر ابو قرصافہ نام کے ایک صحابی ہوئے ہیں جو بچپن کے زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے. آپ فرماتے کہ میری ماسی جو تھی وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ ابو قرصافہ یہ بکریوں کو لے کر چرانے چلا جا, مگر اس طرف مت جانا جہاں محمد عربی ہے, کیونکہ نعوذ باللہ وہ جادوگر ہے, وہ کسی کو دیکھ لیتے ہیں یا اس کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کا جادو اس پر اثر کر جاتا ہے. تو ابو قرصافہ فرماتے ہیں کہ میں جب بکریوں کو لے کر جب جنگل میں جاتا تھا بکریوں کو چھوڑ دیتا تھا اور بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر بیٹھ جاتا تھا. ایک مرتبہ جس نے چہرے مصطفیٰ دیکھ لیا 1000 روکنے کے بعد بھی نہیں رک سکتا تھا. اسی لیے تو صدق و صداقت کے آفتاب و ماہتاب صدیق اکبر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, آقا مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہے. سب سے پہلی جو پسند ہے وہ یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ, جب دیکھوں مصطفیٰ میں آپ کو دیکھوں. یاد رکھنا ہم اہل سنت جو ہے وہ اہل نسبت ہے, ہم اہل سنت جو ہے ہم اہل نسبت ہے. جلسہ کیوں رکھتے ہیں؟ نسبت کی وجہ سے. ذکر حسین کیوں کرتے ہیں؟ نسبت کی وجہ سے. کیوں؟ دنیا میں کئی لوگ قتل ہوئے ہیں, کسی کا ذکر نہیں کر, نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. ہم اہل سنت اہل نسبت ہے, اور جو اہل نسبت ہے وہی اہل جنت ہے. جو اہل نسبت ہے وہی اہل جنت ہے.
میں اس کی مثال آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نسبت والی جو بات ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. دیکھو ایک جوتی جو ہے ہمارے پاؤں میں ہم جو پہنتے ہیں، ہمارے پاؤں میں جوتی پہنتے ہیں، وہ جوتی کسی بڑے آدمی کو دکھا دی جائے نا تو بھی اس کی توہین ہو جائے گی. خالی دکھا دی جائے، مجلس بھری ہو، محفل بھری ہو، اجتماع ہو، اور کوئی بڑا آدمی اسٹیج پر بیٹھا اس کو جوتی دکھا دو تو اس کی توہین ہو جائے گی. مگر یہی جوتی اگر کسی نبی کے پاؤں میں چلی جائے، یہی جوتی کسی نبی کے پاؤں میں چلی جائے تو قرآن کہتا ہے تحملہ الملائکہ، فرشتے سر پر اٹھا کر کے گھومیں گے اس نالین کو. تابوت سکینہ میں تھا کیا؟ تابوت سکینہ جو فرشتے اٹھا کر کے گھومتے تھے اس میں کیا تھا؟ ایک نبی کی نالین بھی تھی، فرشتے اٹھا کر کے گھوم رہے تھے. اس نالین کو یہ شرف کیوں ملا؟ نسبت نبی کی وجہ سے. جب نسبت نبی کی وجہ سے ایک عام جوتی کو یہ شرف مل سکتا ہے تو مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے کسی کو کیا سے کیا مل سکتا ہے. ہم نسبت والے ہیں. ایک اینٹ جو ہے، ایک ہی بھٹی میں پکی ہوئی اینٹ، دو اینٹوں کو لے لو، ایک کو کسی ولی کے مزار پر لگا دو یا کسی مسجد میں لگا دو، دوسری اینٹ کو ٹوائلٹ میں لگا دو، وہی تینوں اینٹیں ہیں، ایک ہی بھٹی میں پکی ہے، ایک ہی مٹی ہے اور ایک ہی پانی سے پکایا ہے، مالک پکانے والا بھی ایک ہے، ایک ہی طرح سے پکی ہے. مگر ایک کو ہم چومیں گے، مسجد میں بادب باوضو جائیں گے اور جب ٹوائلٹ میں جائیں گے تو کوئی خیال نہیں کریں گے، سوچیں گے کہ اس کا گرد و غبار ہمارے پاؤں میں نہیں آنا چاہیے. اور یہاں یہ سوچیں گے کہ ان کا گرد و غبار ہماری پیشانی پر لگنا چاہیے. یہ فرق کیوں ہے؟ مٹی وہی ہے، اینٹ وہی ہے، بھٹی وہی ہے، گارا وہی ہے، پانی وہی ہے، پھر بھی اتنا فرق کیوں؟ تو ہم کہیں گے نسبت کی وجہ سے فرق ہے. جب ایک اینٹ کو ایک اچھے مکان سے نسبت ہو گئی ہے تو پھر وہ اینٹ بھی اچھی بڑی عہدے کی منزل پر پہنچ گئی ہے. یہ ہم نسبت والے ہیں، ہم نسبت کو مانتے ہیں. دیکھو اولاد تو دنیا میں بہت ہوئی ہے، اولاد تو دنیا میں بہت ہوئی ہے، مگر ہم اولاد نبی کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ ان کی تعظیم، تکریم، ذکر و فکر ان کا کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ نسبت ہے. حضور کی نسبت نے ان اولاد کو اتنا اہم بنا دیا کہ ہم کہتے ہیں آل رسول، اتنا اہم بنا دیا. تو آل رسول کے سامنے اگر دیکھا جائے تو آل رسول گھر والے ہیں اور صحابہ کو دیکھو تو وہ در والے ہیں. اور سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو گھر والے کو مانے اور در والے کو نہ مانے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، اور جو در والے کو مانے اور گھر والے کو نہ مانے وہ بھی اسلام سے خارج ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت پکار کر کے کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سرکار کی اولاد جو ہمارے لیے ہے وہ کشتی کے مانند ہے، اور سرکار کے صحابہ جو ہے ہمارے لیے مثل ستارہ کے ہیں. ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں. تو اولاد تو دنیا میں سب کی آئی، مگر کسی کی اتنی تعظیم کوئی نہیں کرتا جتنی تعظیم نبی کی اولاد کی کرتے ہیں. اور پھر صحابہ، دوست تو میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہے، ساتھی میرے بھی ہے، آپ کے بھی ہے، سنگت والے میرے بھی ہے، آپ کی بھی ہے، مگر ہم کسی صحبت والے، کسی سنگت والے کی اتنی قدر نہیں کرتے جتنی قدر صحابہ کی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نسبت ہے. سرکار سے نسبت ہو گئی اور رب تبارک تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے. خود حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پہلے چن لیا، اللہ نے مجھے پہلے چن لیا، اور پھر پروردگار عالم نے نبیوں کی جماعت میں مجھے چنا، اور نبی کی جماعت سے باہر پھر میرے صحابہ کو میرے لیے چن لیا. میرے صحابہ، چننے والا کون ہے؟ خدا ہے. ہمارے چنے ہوئے میں فرق پڑتا ہے. ہم چنتے ہیں تو 2 سال کے بعد کرسی ہلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب تیسرا سال آتا ہے تو وہ آدمی آکسیجن پر ہوتا ہے، اور جب چوتھا سال آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب مجھے کوئی قرض سے نکال دو. یہ پوزیشن ہوتی ہے. مگر جب میرا رب کسی کو چنتا ہے تو ایسا چنتا ہے کہ دنیا کی کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو گرا دے. رب نے اپنے صحابہ کو اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چنا. پھر سرکار فرماتے ہیں
میرے صحابہ کو میرے لیے چنا، پھر میرے صحابہ میں سے 4 کو میرے لیے چنا، میرے صحابہ میں سے 4 کو میرے لیے چنا، صحابہ کو اللہ نے چنا، پھر صحابہ میں سے 4 کو حضور اللہ نے چنا۔ کس طرح سے چنا؟ کسی کو وزارت کے لیے چن لیا، کسی کو مشورے کے لیے چن لیا، کسی کو مدد کے لیے چن لیا، کسی کو سہارے کے لیے چن لیا۔ ہم ان 4 سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے نسبت ایسی اہم رکھی ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، صحابہ ان خلفائے راشدین کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ہمارا حال یہ ہے، ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور وہ زمانہ کون سا ہے؟ حضور فرماتے کہ وہ میرے صحابہ، میرے خلفاء کا زمانہ ہے۔ کرنی، کاف را نون یا۔ اب دیکھو اللہ نے کیسا اپنے محبوب کے صحابیوں کے زمانے کو بھی چنا ہے۔ کرنی، کرنی کا پہلا لفظ کیا ہے؟ قاف، نقطے والا۔ صدیق کا آخری لفظ کیا ہے؟ قاف۔ کرنی کا دوسرا لفظ کیا ہے؟ را۔ عمر کا آخری لفظ کیا ہے؟ را۔ کرنی کا تیسرا لفظ کیا ہے؟ نون۔ عثمان کا آخری لفظ کیا ہے؟ نون۔ پھر کرنی کا آخری لفظ کیا ہے؟ یا۔ علی کا آخری لفظ کیا ہے؟ یا۔ یہ رب کا پسند کیا ہوا ہے، یہ ہم جیسوں کا پسند کیا ہوا نہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ نام کو دیکھو، نام کا انداز تو دیکھو، سب کے اوریجنل نام پر دیکھو۔ صدیق اکبر کا اوریجنل نام کیا؟ عبداللہ۔ عبداللہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عین سے۔ عبداللہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عین سے۔ عمر عین سے، عثمان عین سے، علی عین سے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، رب نے چن لیا ہے، ذاتوں کو بھی چن لیا ہے، ناموں کو بھی چن لیا ہے، اور ایسا چنا ہے کہ آج تک اس کے ناموں کو کوئی بگاڑ سکے گا ہی نہیں۔ رب نے ایسا چن لیا۔ اور دوسری بات، آخری بات، ایک بات بتا دوں، خلفائے راشدین کے جو 4 نام ہیں اس میں سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے۔ ان کا نام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف سے۔ ابو بکر کنیت الف سے شروع ہوتا ہے۔ اور حضرت علی کے نام کے آخری لفظ کیا ہے؟ یا۔ مطلب حضور کی حکومت الف سے شروع ہوتی ہے اور یا پر پوری ہوتی ہے۔ عالم ارواح سے لے کر عالم آخرت تک دیکھ لو، کہیں بھی حضور کی حکومت ہے تو وہ الف سے شروع ہوتی ہے اور یا پر ختم ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کو رب تبارک تعالیٰ نے ایسا چنا ہے۔ مگر کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کی تعریف اور عظمت ہم بیان کریں تو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، ہم گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، ہم در والوں کو بھی مانتے ہیں۔ گھر والے بھی بے مثال ہے اور در والے بھی بے مثال ہے۔ ان کی بے مثالی میں کوئی کمی نہیں اور ان کی بے مثالی میں کوئی کمی نہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں سنو، رب تبارک تعالیٰ نے مجھے 2 وزیر عطا فرمائے ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو 2 وزیر عطا فرمائے، تو وہ نبی کے 2 وزیر آسمان میں ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہوتے ہیں۔ خدا نے مجھے بھی 4 وزیر عطا فرمائے ہیں، ان میں سے 2 وزیر میرے آسمانوں پر ہے اور 2 وزیر زمین پر ہے۔ اور وزیر رہتا کہاں ہے؟ یہ کبھی سوچا؟ وزیر رہتا کہاں ہے؟ جہاں حکومت کا پایہ تخت ہو وہاں ہوتا ہے وزیر۔ اب آج دیکھو کہ وزیر کہاں سوئے ہیں، آج دیکھو وزیر کہاں سوئے ہیں۔ حضرت علی کی افضلیت پر کسی کو کوئی شک نہیں، مگر سپہ سالار جو ہوتا ہے وہ یار کے پاس نہیں ہوتا، وزیر جو ہوتا ہے ان کے پاس ہوتا ہے۔ اور ایسے پاس ہے، صدیق اکبر کا پاس اگر دیکھا جائے کہ صدیق اکبر ساتھ ہے تو کیسے ساتھ ہے؟ جس نور کے قطرے سے حضور کے نور کو بنایا گیا، اسی نور کے دوسرے قطرے سے صدیق اکبر کے نور کو بنایا گیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب
तबारक ताला ने मकाम कितना बुलंद अता फरमाया है। और आगे बढ़ाओ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रब तबारक ताला ने अपने महबूब के जिस्म पाक को जिस मिट्टी से बनाया, जाहिरी जिस्म पाक को जिस मिट्टी से बनाया, उस मिट्टी से थोड़ी मिट्टी जो बची, उस मिट्टी से थोड़ी मिट्टी जो बची, तो वो मिट्टी जो बची थी उससे अबू बकर उमर को बनाया। अब यहां पर मैं मिट्टियों के कुछ अकसाम आपको बता दूं। एक वो मिट्टी है जिसकी कुरान कसम खाता है। आप वाकियात तो रोजाना सुनते हैं, मगर कुछ ऐसी नई बातें सुनो कि अल्लाह ताला इस बातों के जरिए से हमारे ईमान को मजबूत कर दे। मिट्टी जो है जिसकी कसम कुरान ने खाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ महबूब, मुझे शहर मक्का की कसम, आप अपनी जूती पहनकर, नालैन पहनकर शहर मक्का से जब गुजरते हैं तो रब उस मिट्टी की कसम खा रहा है। पांव नहीं, पांव से लगने वाली गर्द नहीं, जूती के नीचे गर्द लगने वाली जो है उसकी रब कसम फरमा रहा है। उस मिट्टी की अजमत यह है कि रब कसम इरशाद फरमा रहा है। एक तो मिट्टी ये है और दूसरी मिट्टी वो है जो हुजूर के जिस्म पाक से लगी हुई है। आज मज़ार मुकद्दस के अंदर, आज हुजूर के मज़ार पाक के अंदर जो हुजूर के जिस्म पाक से लगी है मिट्टी, वो मिट्टी सातों आठों जन्नत से भी अफजल है, काबे से भी अफजल है, और उलमा फरमाते हैं कि वो मिट्टी अर्शे आजम से भी अफजल है। एक वो मिट्टी थी जिसकी कसम रब ने फरमाई नालैन से निस्बत की वजह से, और इस मिट्टी को कितना बुलंद कहा गया, कितना बुलंद किया रब ने कि अर्शे आजम से भी बड़ा मर्तबा अता फरमाया। मगर मुझे बताओ, मक्के की जो मिट्टी थी, क्या वही मिट्टी थी जो जिसमें मुस्तफा तैयार किया गया? नहीं। फिर सरकार के जिस्म पाक से लगने वाली मिट्टी जो आज मजार में लगी हुई है, क्या वही मिट्टी है जो हुजूर का जिस्म तैयार किया गया? नहीं। मगर अबू बकर उमर की शान पे कुर्बान जाओ, ये मिट्टी मक्का वाली भी नहीं है, और ये मिट्टी सरकार के जिस्म पाक से भी लगने वाली नहीं है, बल्कि रब ने वो मकाम अता फरमाया है कि जिसमें जाहिरी को हुजूर ने अल्लाह ने जिस मिट्टी से तैयार किया, उसी मिट्टी से बची हुई मिट्टी को अबू बकर उमर का जिस्म बनाया गया। तो इस मिट्टी का मकाम कितना बुलंद होगा। और आज देखो, वजीर साथ में सोए हुए हैं, वजीर साथ में सोए हुए हैं। उस्मान को जन्नतुल बकी में सुलाया है, अली को नजफ में सुलाया है। मेरा महबूब चाहता तो अली को भी यहाँ बुला सकते थे, उस्मान को भी नजदीक ले सकते थे, मगर क्यों नहीं लिया? क्योंकि सरकार जानते थे कि दुनिया कहने पर ये मजबूर होगी और ये कहेगी कि अली को बुला लिया है इसलिए अली नजदीक है, उस्मान को बुला लिया है इसलिए उस्मान नजदीक है। तो रब ने ऐसा इंतजाम फरमाया, इसलिए कि सरकार ने पहले भी फरमाया था। एक मर्तबा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, तो एक हाथ में अबू बकर सिद्दीक का हाथ था, एक हाथ में उमर फारूक आजम का हाथ था, और दोनों हाथ ऊंचा करके मस्जिद में दाखिल हुए। सहाबा खुश हो रहे थे कि आज सरकार ने कौन सी हालत बना रखी है। तो आपने फरमाया, मेरे सहाबाओ याद रखो, इस हालत को याद रखना जैसे अभी मैं दरवाजे में दाखिल हुआ हूं, मैदान महशर में ऐसे ही उठ करके अबू बकर उमर के साथ आऊंगा। मेरे भाइयों, रब ने सहाबा को कोई कम मकाम नहीं दिया है, मगर यह अकल की बात है। कुछ अकल के अंधे सहाबा को बुरा भला कहते हैं और कुछ अकल के अंधे अहले बैत को बुरा कहते हैं। हम दोनों की ताजीम करते हैं, दोनों में से किसी का इनकार नहीं करते हैं। जो अहले सुन्नत जो है वो घर वाले को भी मानता है और दर वाले को भी मानता है। आप कहते हैं कि नहीं, हुजूर ने इमाम हुसैन के बारे में फरमाया है कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, इसलिए हम हुसैन को ज्यादा मानते। मैं कहता हूं यही बात सरकार ने हजरत इमाम हसन के लिए भी फरमाई है। हदीस कहती है हसन मिन्नी व अना मिन हसन। फिर यही बात सरकार ने हजरत अली के लिए भी फरमाई, अली मिन्नी व अना मिन अली, मैं अली से हूं, अली मुझसे है। और सरकार ने ऐसी कई बातें हैं
حضرت علی کے لیے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو۔ سرکار نے صدیق اکبر کے لیے بھی فرمایا انت اخوکا، تو میرا بھائی ہے۔ ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا تو میرا بھائی ہے۔ حضرت علی کے لیے فرمایا کہ میں اور علی ایک درخت کی شاخ ہے، ایک درخت سے، حضور نے فرمایا۔ حدیث سر خم تسلیم، مگر کنز الامال کی حدیث ایک یہ بھی بتاتی ہے کہ سرکار نے فرمایا ابو بکر میری آنکھیں ہیں اور عمر میرے کان ہیں۔ یہ کہا جائے گا جہاں ان کی فضیلتیں ہیں وہاں ان کی بھی فضیلتیں ہیں۔ ہم صحابہ کی بھی فضیلت کو مانتے ہیں، اہل بیت کی فضیلت کو بھی مانتے ہیں۔ صحابہ نجوم ہدایت ہے، صحابہ نجوم ہدایت ہے، اور اہل بیت جو ہے وہ محبت کی کشتی ہے، جو کشتی کے اندر سوار ہو جائے اور نجوم ہدایت سے روشنی لے کر کے دنیا میں زندگی گزارے تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ شان والے تھے اور اسی ایک نظر سے صحابی بنے تھے، ایک نگاہ مصطفیٰ سے صحابی بنے تھے۔ میں نے اگلی تقریر کے اندر بتایا تھا کہ صحابی بنتا کیسے ہے۔ آپ کو آج ایک ایسی بات بتاؤں جو کتابوں کے اندر آئی۔ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے وصال فرمایا تو اس دن ایک اجنبی شہر مدینہ کے اندر داخل ہوا، آ کر کے لوگوں سے پوچھا کہ آج کیا حال بنا ہے، پورا مدینہ کے سب لوگ جو ملتا ہے آج اداس اداس کیوں نظر آتے ہیں؟ کہا بھائی تجھے معلوم نہیں ہے ہمارے پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما چکے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی تو اسی کی زیارت کے لیے آیا تھا، میں نے نام سنا تھا، تعریف سنی تھی، میں اس کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ جا اگر تیری قسمت میں ہوگا تو کام ہو جائے گا، جا مسجد نبوی کی طرف، سرکار کی آج تدفین ہو رہی ہے، تیسرا دن ہے، آپ کو دفن کیا جا رہا ہے، جسد پاک کو دفن کیا جا رہا ہے۔ وہ جلدی سے چلتا ہوا مسجد نبوی میں آیا اور جب دروازے سے داخل ہوا تو حضرت علی نے دیکھ لیا کہ اجنبی لگتا ہے، اجنبی ہے۔ تو آپ نے فرمایا او دیوانے جلدی سے چلا، جلدی آ جا آگے، کیونکہ سرکار کے پائے مبارک پر تو پتھر رکھے جا چکے تھے، جسم کا آدھا حصہ باقی تھا۔ جب اس دیوانے کو دیکھ لیا حضرت علی نے بلا لیا، کہا جلدی سے آ جا چہرے مصطفیٰ دیکھ لے۔ جب وہ نزدیک آیا کہا کر لے دیدار، پھر صبح قیامت تک یہ چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ جب اس نے دیدار کیا تو حدیث کی کوئی کتاب کا مصنف اسے صحابی کہنے سے دور نہیں رہتا، ہر مصنف اسے صحابی کہتا ہے۔ تو ایک نظر جس کو صحابی بنا دے یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ تو جس نے ہر وقت ساتھ دیا ہو، ہر وقت جو ساتھ رہا ہو، ہر وقت جو ساتھ میں ہو، عالم ارواح میں جو ساتھ ہو، نور کے قطروں کے اندر جو ساتھ ہو، عہد میثاق میں جو ساتھ ہو، اور دنیا میں آنے میں بچپن میں جو ساتھ ہو، پھر سفر تجارت میں جو ساتھ ہو، اعلان نبوت کے بعد ایمان لانے میں جو ساتھ ہو، سفر میں ساتھ ہو، جنگ میں ساتھ ہو، اور پھر ہجرت میں ساتھ ہو، مدینہ میں ساتھ ہو، اور پھر آج مزار میں بھی ساتھ ہو۔ کیسا موقع ملا؟ رب نے ایسا بے مثال موقع عطا فرمایا صدیق اکبر کو کہ جو پسند تھا وہی سرکار نے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں، اس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ پہلے ایمان کون لایا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی ایمان لائے، بعض کہتے ہیں حضرت خدیجہ ایمان لائی، بعض کہتے ہیں حضرت زید ایمان لائے، بعض کہتے ہیں صدیق اکبر ایمان لائے۔ مگر ابو نعیم کی حدیث ہے جس کے اندر کئی صحابہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اعلان نبوت کیا تب حضرت علی ایمان لائے، حضرت خدیجہ ایمان لائی، حضرت زید ایمان لائے، مگر ابو بکر صدیق اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور پر ایمان لا چکے تھے۔ یہ ابو نعیم شریف کی حدیث بتاتی ہے۔ تو صدیق اکبر، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے کہ صدیق اکبر اس وقت بھی مومن تھے جب عالم ارواح میں نبیوں سے عہد لیا جا رہا تھا۔
اس وقت بھی مومن تھے. یہ مقام صدیق اکبر ہے. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم ابو بکر کو نہیں مانتے ہیں, ہم عمر کو نہیں مانتے ہیں, ہم امیر معاویہ کو نہیں مانتے. یاد رکھنا کسی بھی صحابی کی ادنا توہین بھی اسلام سے انسان کو نکال دیتی ہے, وہ مسلمانی سے نکل جاتا ہے. اور صحابی کا مقام کیا ہے ذرا غوث اعظم سے پوچھتے چلے. اے غوث اعظم قادریوں کے شہنشاہ, پیروں کے پیر, میروں کے میر, اے شیخ عبد القادر جیلانی, آپ بتائیے کہ صحابی کا مقام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سن لے, اگر مجھ سے پوچھتا ہے کہ صحابی کا مقام کیا ہے تو سن, میں کسی جگہ پر ایک رستے پر کنارے پر بیٹھا ہوں اور وہاں سے امیر معاویہ اپنی سواری پر سوار ہو کر کے نکلے. غوث اعظم کا فرمان ہے, میرے نہیں, میرا نہیں, کسی مولوی کا نہیں. مولوی کا ہو تو کسی کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے, مفتی کا ہو تو کہیں گے فتویٰ غلط دیا, ضعیف حدیث سے ثبوت لے لیا. مگر غوث اعظم کے ماننے میں کہاں جائیں گے, سب مانیں گے, مجبور ہو کر کے مانیں گے. اس لیے کہ نہیں مانیں گے تو ولایت ہی چھین لی جائے گی. ولایت ملتی ہی اسے ہے جو غوث اعظم کا چاہنے والا ہوتا ہے, اور ولایت کی خیرات جو بٹتی ہے حضور کے پاس. جب کسی آدمی کو ولی بنانے کے لیے فائل پیش کی جاتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو عبد القادر کے پاس پیش کر دو, عبد القادر جیلانی کے پاس پیش کر دو. جب غوث اعظم دیکھ لیتے ہیں, پوچھتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹا عبد القادر فائل کو دیکھ لیا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل برابر ہے, میں نے دیکھ لیا ہے. آپ فرماتے ہیں علی کو دو, علی کو دو. تو ایک طرف حضرت علی کا سکہ لگتا ہے اور ایک طرف حضرت غوث اعظم کا سکہ لگتا ہے. ان دونوں سکوں سے آدمی ولی بنتا ہے. اب غوث اعظم کو نہیں مانیں گے تو پھر ولایت ہوگی ہی کہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں, جو تین کو مانتے ہیں ایک کو نہیں مانتے. صحابہ کو مانتے ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان کو مانتے ہیں, مگر حضرت علی کو نہیں مانتے. یا کوئی ایک کو مانتے ہیں, تین کو نہیں مانتے. علی کو مانتے ہیں, حضرت علی کو مانتے ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان کو نہیں مانتے ہیں. کوئی ایک اس کو مانتے ہیں, کوئی اس کو مانتے ہیں.